السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 1 مارچ ڈسکریمنیشن زیرو لیول ڈے تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے 5 ولاگ کیے ہیں اور اس میں ایک بات ہم نے کی ہے کہ تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں اور اس حقوق کی بنیاد خدا نے رکھی ہے کہ ہم نے تم انسانوں کو ایک باپ سے اور ایک ماں سے پیدا کیا، باقی تو جو تم نے اختلافات اور امتیازات اور فرق اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں وہ تمہارے اپنے خود ساختہ ہیں۔ ہمارے یہاں عزت والا صرف وہ شخص ہوگا جو خدا سے، ہمارے پاک سے، ہماری ذات سے ڈرتا ہوگا، اور اسی کو ہم نے مسجد کا امام بھی بنا دینا ہے، قوم کا، ملت کا امام بھی بنا دینا ہے، اور محشر کے میدان میں نبی کے ساتھ کھڑا کر دینا ہے۔ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کی ذات کون سی ہے، اس کی زبان کون سی ہے، وہ کس علاقے کا ہے۔ یہ تعلیمات اسلام کے مطابق ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس امتیازات کو مٹانے کے لیے ملک میں مقننہ کو قانون سازی کرنی چاہیے، کیونکہ کل کے ولاگ میں ہم نے یہ کہا کہ اللہ پاک کہتا ہے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں کہ جو ہم نے اتارا اور اس کے حکم آپ کو دکھا دیے، تو اب آپ کبھی بھی کسی کے لیے جو فرق کرنے والا ہو یا جو ایسی باتیں کرنے والا ہو اس کی کبھی بھی حمایت کر کے بولنے والے نہ بننا۔ یہ جو ایسے لوگوں کے حامی بنتے ہیں جو امتیاز کے سلوک کرتے ہیں، امتیاز کے رویے رکھتے ہیں، وہ خدا کے یہاں بڑے مجرم بن جاتے ہیں اور ان کو بڑا حساب چکانا پڑے گا۔ اگر اسی امتیاز کی بنیاد پر انہوں نے کوئی ظلم و زیادتی اور جبر اور سختی اور زمینوں کے قبضے اور جانوں پہ علم اور تکلیف اور قتل و غارت کی ہوگی تو یہ محشر کے میدان میں لٹ پٹ جائیں گے، اور اس لیے ان کو مفلس کہا ہے پیارے پیغمبر نے، اور اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا ان کو روکو مفلس بننے سے، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا کہ ان کی مدد ہم کیسے کریں، وہ تو ظالم ہے۔ فرمایا یہاں ظالم نہ بننے دو کہ محشر کے میدان میں مارا جائے گا۔ یہ ہے اصل ٹارگٹ کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی پارٹیاں ہیں ان میں ذاتی یا نسلی امتیاز کے تمام رائٹس کالعدم کر دینے چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم اگر کر سکتے ہیں تو ہم تم نہیں کر سکتے، ہم تم کس باغ کی مولی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی شہادت کے ٹائم پہ 6 آدمیوں کو مقرر کیا تھا، اور ساتھ فرمایا تھا عبداللہ ابن عمر اس کمیٹی میں خلیفہ بننے کا اہل ہے، لیکن میں اس نام کو ڈسمس کر رہا ہوں تاکہ ملوکیت نہ بن جائے۔ اب ہمارے تمام سیاسی لوگ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، اب اس کے بعد جو ملک کی مختلف یونین کونسلوں کی سطح کے ممبر ہیں جو ایکٹیو ہیں ان کو آگے لا کر ان کی ووٹنگ کرانی چاہیے، اور کھلے عام ان کی یہ چیز کرنی چاہیے جیسے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، اور مختلف سطح پہ خاص طور پہ جماعت اسلامی میں اس کا انتخاب کا طریقہ سب سے عمدہ ہے۔ آخر پہ 2 نام سامنے آتے ہیں، اور ان دونوں ناموں میں سے ایک آدمی جو وہاں اس پارٹی کا پریزیڈنٹ بنتا ہے۔ یہ طریقہ تمام پارٹیوں کے لیے لازم ہو، کسی ایک پارٹی کے ساتھ لازم نہ ہو، تو جو یہ کرتا ہو اس کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اصحاب کے 100 سالہ زندگی، جو 1,70,000 یا 60,000 صحابہ کی 100 سال کی زندگی کے رویے ہیں، اور خلفائے راشدین کے جو معمولات ہیں ان کو ہمارے لیے مثال بنانا چاہیے۔ اور یہ امتیازات ہی وہ چیز ہیں کہ جس میں کسی نے اگر امتیاز کی بنیاد پر آواز بھی لگا دی یہ قوم پرستی بن جائے گی، اور اس کو حضور پاک نے منفرد کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے، اور ان کے لیے ایک لفظ بولا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان بھی نہیں رہتے، کیونکہ اسلام کا کلمہ ایمان کی بنیاد پہ ہے
اسلام کی اجتماعیت پر ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو اس کو اپنا رہبر اور امام بناؤ، اور جس کے رویے اور کی زبان سب سے اجلی اعلیٰ، اور جس کے کاروبار، جس کی تجارت سب سے عمدہ ستھری ہو، جس پہ کوئی کلام نہ ہو، جس پہ کوئی اعتراض نہ ہو، صرف اسی کو اپنا آئیڈیل بناؤ اور اس کو اپنا لیڈر بناؤ۔ اور اگر کوئی سوال آیا ہوتا ہو تو اس کا جواب وہ خود دے، مارکیٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، بازاروں کے اندر، دنیا کے سامنے، اور کسی شکایت سیل کے سسٹم پر جا کر بھی وہ خود جواب دے۔ یہ جواب دہی اور جواب طلبی مسلمانی معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر باقی لوگ اپنی عدالتوں کے تھرو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اسلام کا نظام اس سلسلے میں ان سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ ہمارا چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اگر کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔